وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم لوط المرسلین، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 160 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب نواں رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے، جس میں لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آیا ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو تمام جہان والوں کے رب پر ہے، وہی عطا فرمائے گا۔ اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو تمام جہان والوں میں سے؟ مراد یہ کہ یہ قوم ہم جنس پرستی میں، ہومو سیکچولیٹی میں مبتلا تھی، اس پر متنبع کر رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم چھوڑ دیتے ہو انہیں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، یعنی جو فطری طریقہ اللہ نے عطا فرمایا اس کو ترک کر کے تم آپس میں ہم جنس پرستی اختیار کر رہے ہو۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، وہ بولے کہ اے لوط علیہ السلام اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے، یعنی کہ انہوں نے دھمکی دی کہ ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ قال انی لعملکم من القالین، انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے اس فعل سے بیزار ہونے والا ہوں، میں برات کا اعلان کرتا ہوں۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، انہوں نے دعا کی اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات عطا فرما، یعنی جو کچھ وہ برے عمل کر رہے ہیں ان اعمال سے، ان کی گندگی سے، اس کی برائی سے مجھے اور میرے گھر والوں کو نجات عطا فرما۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائی، مراد ہے ان کی بیٹیاں۔ الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، مراد ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی جو نافرمان تھی اور وہ بھی عذاب میں مبتلا کی گئی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، مراد ہے کہ پتھروں کی بارش ان پر برسائی گئی۔ فساء مطر المنذرین، پس کیا ہی بری بارش ہے جو برسائی گئی ان پر جنہیں خبردار کیا گیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب زبردست یعنی غالب ہے، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد 10واں رکوع سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے، اس میں قوم شعیب کا ذکر ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ مدین والے جن کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا ایکا والوں نے رسولوں کو۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، یاد کرو کہ جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا رب تو تمام جہان والوں کے رب یعنی اللہ پر ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، تم ناپ پورا کرو اور گھٹانے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ یہ قوم معاشی برائی میں مبتلا تھی، ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو ٹھیک سیدھی ترازو کے ساتھ۔
ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ یعنی یہ ناپ تول میں کمی سے فساد برپا ہوتا ہے۔ جب معاشی سطح پر ڈس آرڈر ہو تو لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی اور معاشرہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس معاشی ڈس آرڈر کو روکنے کے لیے ان سے کہا گیا کہ ناپ تول میں درستگی اختیار کرو اور ترازو کی سیدھی ڈنڈی سے تولو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور ڈرو اس سے یعنی اللہ سے جس سے تمہیں پیدا فرمایا اور پچھلی مخلوق کو بھی۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ، وہ کہنے لگے کہ بے شک تم تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، معاذ اللہ۔ یعنی شعیب علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کو چھوڑ دو، حلال طریقے پر رزق کماؤ اور ڈرو اللہ سے جس سے تمہیں پیدا فرمایا اور پچھلے لوگوں کو بھی۔ یہ کہہ رہے ہیں آپ تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہیں۔ یعنی ایک رسول ان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے احکامات کو مانو، معاشی سطح پر برائیاں نہ کرو، تو قوم ان کو جادو زدہ کہہ رہی ہے۔ نوٹ فرمائیے، آج کے دور میں بھی جب کہا جاتا ہے بھائی سود کو چھوڑ دو، یہ ظالمانہ جابرانہ طرز عمل ہے جس سے انسانیت ظلم کا شکار ہو رہی ہے، تو یہی کہا جاتا ہے میاں آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا سود کے بغیر بھی نظام چل سکتا ہے؟ کیا یہ معیشت سود کے سہارے کے بغیر کھڑی رہ سکتی ہے؟ اس طرح کی باتیں ہر دور میں لوگوں نے کہی اور حق کی اس انداز سے انہوں نے مخالفت کی ہے۔ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، اور تم تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو۔ وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تو تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ، تو تم ہم پر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دو، إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہاری حرکتوں سے اللہ واقف ہے۔ تم کس بات کی جلدی کر رہے ہو کہ تم پر عذاب آ جائے؟ اللہ تمہارے کرتوتوں سے واقف ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے ان شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، بس انہیں سائبان والے دن عذاب نے پکڑ لیا۔ مراد یہ کہ آسمان سے ان پر شعلے برسائے گئے، اور دیگر مقامات پر ذکر ہے کہ زوردار آواز بھی آئی عذاب کی صورت میں اور زلزلے سے بھی ان کو ہلاک کیا گیا۔ فَكَذَّبُوا، تو انہوں نے ان شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، بس انہیں سائبان والے دن عذاب نے آ پکڑا، آسمان سے شعلے برسائے گئے۔ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب زبردست یعنی غالب ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ الفاظ بار بار اس مقام پر آئے ہیں اس صورت میں۔ اللہ غالب ہے، جب چاہے پکڑ سکتا ہے، لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ فوراً پکڑ نہیں فرماتا، سنبھلنے کے لیے مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ مزید یہ کہ جن کو برباد کر دیا جاتا ہے، ان کو برباد کرنے کے بعد ایسے برباد شدہ لوگوں کو اللہ لوگوں کے لیے جو کہ زندہ ہوتے ہیں نشان عبرت بناتا ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ رحمت ہے جو باقی ہیں، کہ ان ہلاک شدہ لوگوں کے انجام کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور اپنے عمل کو درست کر لو اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی فکر اور کوشش کرو۔ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، یہ واقعات جو قرآن نے بار بار بیان کیے لوگوں کی اصلاح کے لیے، عبرت کے لیے، تاکہ لوگ ان کو پڑھنے کے بعد، ان کو سمجھنے کے بعد عبرت حاصل کریں اور اللہ کی اطاعت اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی کامل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 11واں اور آخری رکوع آ رہا ہے۔ اس میں قرآن کی عظمت کا بیان ہے، مشرکین کو وعید اور ڈراوے سنائے گئے ہیں اور اہم ہدایات عطا کی گئی ہیں، اور جو لوگ برے قسم کے شعراء ہوا کرتے ہیں ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو ارشاد فرمائی۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن تمام جہان والوں کے رب کا نازل کیا گیا ہے۔ نزل بہ روح الامین، اس کو لے کر اترے ہیں جبریل امین علیہ السلام، علی قلبک لتکون من المنذرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر، تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ نوٹ فرمائیے کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے ریسیو کیا ہے۔ انسان کا دل اس کی روح کا مسکن ہے، تو روح محمدی نے، قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو ریسیو کیا ہے۔ لانے والے بھی روح الامین جبریل امین علیہ السلام، اور ریسیو کیا روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن کیونکہ قلب روح کا مسکن ہے اسی لیے کہا گیا اعلیٰ قلبی کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر جبریل امین نے اس قرآن کو نازل کیا۔
لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، روشن واضح عربی زبان میں۔ مراد یہ ہے کہ جو لغہ فصحیٰ دیہاتی عربی ہوا کرتی تھی اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور وہی بہترین عربی ہے جس کی حفاظت بھی اللہ نے فرمائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت فرمائی۔ وَإِنَّهُ لَفِي ذُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ پچھلے پیغمبروں کے صحیفوں میں بھی ہے۔ مراد یہ ہے کہ قرآن حکیم کوئی نئی دعوت پیش نہیں کر رہا، تمام رسولوں کی بنیادی دعوت ایک ہی تھی، توحید، رسالت اور آخرت کی۔ یہ قرآن بھی وہی دعوت پیش کر رہا ہے۔ مزید یہ کہ پچھلے رسولوں کی کتابوں میں اور ان کی تعلیمات میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی موجود تھا، اور ان کو آخری کلام دیے جانے کا ذکر بھی موجود تھا۔ وَإِنَّهُ لَفِي ذُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ قرآن پہلے پیغمبروں کے صحیفوں میں بھی ہے۔ اولم یکن لہم آیتن، کیا ان کے لیے ایک نشانی نہیں ہے، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ اسے جانتے ہیں بنی اسرائیل کے علماء۔ یہ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ جو قرآن کا انکار کر رہے ہو یہ کوئی نئی شے تو نہیں۔ اللہ نے ہر دور میں انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا، انہیں کتابیں عطا فرمائی۔ یہی معاملہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ اور تم پوچھ سکتے ہو بنی اسرائیل کے لوگوں سے، مدینے میں یہود کے قبائل آباد تھے لیکن مکے والوں کا وہاں آنا جانا لگا رہتا تھا، مدینے سے لوگ مکے میں آتے تھے، تم ان سے پوچھ لو، وہ جانتے ہیں آخری رسول کو بھی ان کی کتابوں میں ان کی بشارات موجود ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اسے یعنی قرآن کو کسی غیر عربی پر نازل کر دیتے جو قرآن کو جاننے والا نہ ہوتا، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پھر وہ ان کے سامنے پڑھتا بھی، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تب بھی وہ اس پر ایمان نہ لاتے۔ یعنی ابھی تو اعتراض کرتے کہ انہی کی زبان میں قرآن آیا، انہی میں سے ایک شخص یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منتخب فرمایا اپنے رسالت کے لیے، یہ انکار کر رہے ہیں۔ اللہ اگر کسی غیر عربی عجمی کے اوپر نازل کر دیتا قرآن، اور وہ عجمی ہونے کے باوجود اتنا بہترین کلام عربی میں پیش کرتا، تب تو اور بڑی بات ہو جاتی، لیکن یہ پھر بھی مان کر نہ دیتے کیونکہ یہ ہر دھرمی پر آ چکے ہیں، فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ قبول نہیں کریں گے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے مجرموں کے دلوں میں انکار داخل کر دیا ہے۔ جنہوں نے جان بوجھ کے فیصلہ کیا اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی، جو فیصلہ کر چکے کہ ہمیں گمراہی ہونا ہے، مخالفت ہی کرنی حق کی، اب ان کو حق کمی نہیں ملے گا۔ لا یؤمنون به حتی یروا العذاب العلیم، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ فیأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، تو ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ فیقولوا، پھر وہ کہیں گے، هل نحن منذرون، کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ افبعذابنا یستعجلون، بس کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی چاہتے ہیں؟ افرأیت ان متعناہم سنین، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور نہیں فرمایا اگر ہم انہیں برسوں فائدہ پہنچائیں، ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، پھر ان پر وہ پہنچے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا تھا، ما اغنی عنہم ما كانوا یمتعون، تو جس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے ان کے کیا کام آئے گا؟ یعنی کہ اگر آج عذاب آ جائے تو کوئی شے ان کو روکنے والی ہے؟ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون ذکرا، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے خبردار کرنے والے تھے، نصیحت کے لیے۔ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے، اس سے پہلے عذاب نہیں آتا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 میں الفاظ ہیں، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم رسول کو مبعوث نہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون ذکرا، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے خبردار کرنے والے تھے، نصیحت کے لیے۔ وما كنا ظالمین، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں تھے۔ وما تنزلت به الشیاطین، اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترتے۔ وما ينبغي لهم وما يستطيعون، اور وہ اس کے قابل بھی نہیں اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ انہم عن السمع لمعذولون، بے شک وہ سننے کے مقام سے دور کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ اصل میں مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ان کو تو جنون ہو گیا ہے، ان پر تو کچھ شیاطین لے کر آ جاتے کچھ چیزیں، معاذ اللہ۔ اس کا اللہ تعالیٰ انکار فرما رہے ہیں، اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترتے، اللہ نے اپنے وحی کی خاص حفاظت فرمائی ہے، یہ شیاطین اس کے سننے سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، بس اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، فتکون من المعذبین، بس تم ہو جاؤ گے عذاب دیے گئے لوگوں میں سے۔ یہ ہر ایک کو منع کیا جا رہا ہے۔ نوٹ فرمائیے کہ اس طرح کے مقامات پر خطاب ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے کہ اگلی آیت بھی آ رہی ہے، لیکن دوسروں کو سنایا جاتا ہے
تو یہاں دیگر لوگوں کو شرک سے منع کیا جا رہا ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ نوٹ فرمائیے کہ مکی دور میں ابتدائی 3 سال تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ علیحدہ انفرادی طور پر لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ پھر احکامات آئے کہ اب آپ ڈنکے کی چوٹ پر بیان کر دیجیے اور علی الاعلان تبلیغ کیجیے، جس کا آغاز گھر والوں سے ہونا چاہیے، یہی فطری ترتیب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کی دعوت بھی کی اور ان کے سامنے دین کی بات رکھی۔ پہلی مرتبہ انہوں نے بات نہیں مانی، دوسری مرتبہ سننے کو تیار ہوئے، لیکن ابو لہب بدبخت نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تم نے اس لیے ہمیں بلایا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں؟ معاذ اللہ، اتنی مخالفت کی۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے کہا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اے صفیہ محمد کی پھپھی رضی اللہ تعالی عنہا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں۔ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل میں کسی کام آنے والا نہیں ہوں تمہارے۔ کہیں فرمایا جو چاہیے مجھ سے یہاں لے لو، مانگ لو، کل میں آخرت میں تمہارے کام آنے والا نہیں۔ یہی کام ہے جو ہمیں اپنے گھر والوں میں بھی کرنا ہے۔ قرآن ہمیں بھی کہتا ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ان تک بھی پیغام پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنے بازو جھکا دیں جنہوں نے اہل ایمان میں سے آپ کی پیروی کی ہے۔ مراد یہ کہ ان کے ساتھ شفقت اختیار کیجیے، ان کی طرف توجہ فرمائیے، التفات کیجیے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، پھر اگر وہ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو آپ فرما دیجئے بے شک جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں، بری ذمہ ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بھروسہ کیجئے اس اللہ پر جو زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وہ آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ مراد جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا دین کی محنت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ آپ کو دیکھتا ہے۔ یہ التفات ہے اللہ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کا نمازیوں میں سجدے کرنے والوں میں پھرنا بھی اللہ دیکھتا ہے۔ مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کی نماز میں ہوتے ہیں تب بھی اللہ آپ کو دیکھتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے صحابہ کی خبر گیری فرماتے تھے، کون کس طرح اللہ کے حضور کھڑا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ سے مناجات کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی خبر گیری فرماتے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور نمازیوں میں سجدہ کرنے والوں میں آپ کا پھرنا اللہ اسے بھی دیکھتا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کس پر شیاطین اترتے ہیں؟ اب وہ جو اعتراض کیا تھا کہ شیطان قرآن لے کر اترتے معاذ اللہ، اس کی نفی کرتے ہوئے اب اللہ جواب دے رہے ہیں۔ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ اترتے ہیں ہر بہتان لگانے والے گناہ گار پر۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، سنی سنائی بات ڈال دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ یہ شیاطین کاہنوں کے پاس جا کر، نجومیوں کے پاس جا کر مرچ مسالے لگا کر باتیں بیان کرتے ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے بیان کر کے ان کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن قرآن میں سے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب شعراء کے حوالے سے کچھ ذکر آ رہا ہے، اسی لفظ کی مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام الشعراء ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شعراء ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں، کبھی ادھر کی باتیں کبھی ادھر کی باتیں، کبھی ہوش بھی نہیں ہوتا۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ تین باتیں بیان کی گئی ہیں شعراء کے حوالے سے، اور ایسے شعراء پسندیدہ نہیں ہیں۔ نمبر ایک، ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، یہ خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ آج عظیم اکثریت شعراء کی آپ دیکھیں، کوئی شراب پینے والے ہیں، کوئی مخلوط محافل کے اندر خواتین کے سامنے بیٹھ کر عشقیہ شاعری کرتے ہیں، کوئی وہ ہیں کہ ان کے ساتھ وہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہیں، نافرمانی کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا پہلی بات ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ دوسری بات
وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، کبھی آسمان کی بات ہو گئی، کبھی زمین کی بات ہو گئی، کبھی مشرق کی طرف چلے گئے، کبھی مغرب کی طرف چلے گئے، باتوں میں تضاد ہوتا ہے اور الٹی سیدھی ہانکتے رہتے ہیں۔ اور نمبر 3، قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، بات کرنے پر آئیں گے تو عشق و محبت کی باتیں بھی کر رہے ہوں گے اور کبھی کچھ دین کی بات بھی ہلکی پھلکی کر دی، لیکن عمل اس کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ یہ 3 باتیں جن میں ہیں وہ برے شعراء ہیں، ان کی برائی قرآن نے بیان کی ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام تراشی کی تھی ان لوگوں نے کہ یہ تو شاعر ہے، معاذ اللہ۔ قرآن نے نفی کی ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 69، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا، نہ ان کے شاعن شان تھا۔ شعراء تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی یہ صفات ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں، تو ان شعراء کی تو مذمت ہے۔ ہاں ایکسیپشن قرآن نے بیان کیا، استثناء قرآن نے بیان کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور انہوں نے اس کے بعد بدلہ لیا جبکہ ان پر ظلم ہوا۔ یہ اچھے لوگ ہیں، یہ اچھے شعراء ہیں، لیکن فرمایا جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا اور انہوں نے ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا۔ بخاری شریف میں تفصیل ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر کہا کرتے تھے، اور مشرکین جو حجو کرتے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر تہمت لگاتے تھے، الزام تراشیاں کرتے تھے، گستاخیاں کرتے تھے، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دیتے تھے۔ اور بھی صحابہ میں سے بعض سے جو اشعار کہتے تھے۔ چنانچہ نوٹ فرمائیے کہ شعر ان اٹ سیلف برا نہیں ہے، شعراء برے ہو سکتے ہیں، اچھے شعراء بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے بخاری شریف میں، ان من الشعر لحکمہ، بے شک اشعار میں حکمت بھی ہوتی ہے، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، اور بیان بعض ایسے ہوتے ہیں جو جادو کا سا اثر کرتے ہیں۔ تو وہ اشعار جو وہ لوگ کہتے ہوں جو ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، کوئی ظلم ہوا تو اس کا جواب دینے والے ہوں، ایسے شعراء بھی برے نہیں، ایسے اشعار بھی برے نہیں۔ تو وہ شاعری کی جس سے اللہ یاد آئے، اللہ کی حمد بیان ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہو، اچھے الفاظ ہوں، عمدہ شاعری ہو، نیک لوگ پیش کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ عنقریب جان لیں گے کہ کس جگہ انہیں لوٹ کر جانا ہے، یعنی ان کا انجام انہیں دکھا دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ اب سورۃ النمل کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں اللہ کی نعمتوں کا بیان بھی ہے، یعنی تذکیر بھی آلاء اللہ، انباء الرسل کا ذکر بھی ہے، یعنی رسولوں کے حالات، اور قصص النبیین کا بیان بھی ہے، یعنی رسولوں یا انبیاء کے ذاتی حالات کا ذکر۔ یہ تینوں مضامین اس سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ پہلے رکوع میں اہل ایمان کی عمدہ صفات کا ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے جب وہ مدین سے تشریف لا رہے تھے۔ طاسین، یہ حروف مقطعات ہیں، انہیں علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہے۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات ہے قرآن اور واضح کتاب کی۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت اور خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی صفات سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں آئی ہیں متقین کے حوالے سے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے انہیں ان کے اعمال مزین کر کے دکھا دیے، فہم یعمہون، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یعنی اگر آخرت پر یقین نہ ہو، آخرت کا عقیدہ کمزور ہو، تو انسان دنیا میں مگن ہو کر رہ جاتا ہے، اور یہاں کی برائیاں بھی بڑی خوشنما نظر آتی ہیں اس کو۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور وہ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کو قرآن حکیم، حکمت والے اور علم والے اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے۔ یہ حالات ہم سورہ طٰہٰ کے آغاز میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا،
یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر، میں ابھی تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں، او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، یا آگ کا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم سیک سکو، حرارت حاصل کر سکو۔ فلما جاءہا نودیا، پس جب وہ آگ کے پاس آئے تو پکارا گیا، انبورک من فی النار، کہ جو آگ میں ہے وہ برکت دیا گیا ہے، ومن حولہا، اور جو اس کے آس پاس ہے یعنی ماحول میں۔ نوٹ فرمائی کہ اس مقام پر اللہ نے کلام فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن یہاں حجاب تھا، اور مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کا حجاب نور ہے، اس پورے ماحول میں نور ہی نور تھا، لیکن یہ نور ہی اللہ کا حجاب ہے۔ اور حدیث مسلم شریف کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کا حجاب بے نقاب ہو جائے تو تمام مخلوقات جل کر ختم ہو جائے۔ تو اللہ حجاب میں ہے، اور یہ بات متشابہات میں سے اس کی اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، اسی کے قرآن نے کہا سورۃ الشورى آیت نمبر 11، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے، ہم اس کی ذات کا کما حق کوئی ادراک نہیں کر سکتے۔ تو یہاں ایک خاص تجلی تھی جو اللہ نے نازل فرمائی تھی، انبورک من فی النار ومن حولہا، کہ برکت دیا گیا ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو کچھ اس کے ارد گرد یعنی ماحول میں ہے۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ تمام جہان والوں کا رب۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہ انا اللہ العزیز الحکیم، بے شک میں اللہ غالب حکمت والا ہوں۔ والق عصاک، اور تم اپنا عصا ڈال دو۔ فلما رآہا تہتز کأنہا جان، بس جب اسے لہراتا ہوا دیکھا تو گویا وہ سانپ ہے۔ ولا مدبرا، تو موسیٰ پیٹھ پھیر کر لوٹ گئے۔ ولم یعقب، اور انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف، ارشاد ہوا اے موسیٰ ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے پاس رسول خوف نہیں کھایا کرتے، رسول تو میری نگرانی میں ہوتے، پریشان نہ ہو۔ یہ بشری تقاضے کے تحت ہوا تھا، پہلے تو وہ لاٹھی ان کے پاس ہوا کرتی تھی، اب ایک دم سے وہ سانپ بن گیا ہے، تو فرمایا کہ میرے پاس رسول خوف نہیں کھاتے۔ نوٹ فرمائی یہاں سانپ کے الفاظ آئے ہیں، دیگر مقامات پر اس کو اژدہا کہا گیا ہے، ثعبان کے الفاظ آئے ہیں، تو نوٹ فرمائی کہ جسامت کے اعتبار سے وہ اژدہے کے مانند، اپنی سپیڈ اور تیز رفتاری کے حوالے سے وہ سانپ کی طرح تیز تھا۔ یہ معجزانہ کیفیات تھی جو اللہ نے معجزے کے طور پر عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے پاس رسول خوف نہیں کھاتے، الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، مگر یہ کہ جس سے ظلم کیا پھر اس نے برائی کے بعد بھلائی سے بدل دیا، فانی غفور رحیم، تو بے شک میں بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہوں۔ یعنی اگر آدمی گناہ کر لے لیکن وہ سچی توبہ کر لے اور گناہ کے بعد نیکی پر آ جائے تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے، بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ وادخل یدک فی جیبک، اور اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ کسی عیب کے بغیر سفید روشن ہو کر نکلے گا، فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، یہ 9 نشانیوں میں سے 2 ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف۔ ان 2 معجزات کا ذکر بار بار آیا کہ یہ عصا اژدہا بن جائے اور چمکتا ہوا ہاتھ، باقی 7 کا ذکر آیا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 130 اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 133 میں۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، پھر جب ان کے پاس آئیں آنکھیں کھول دینے والی ہماری نشانیاں، قالوا ھذا سحر مبین، وہ بولے یہ کھلا جادو ہے۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، اور انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کیا حالانکہ ان کے دلوں نے ان کو مان لیا، ظلم اور تکبر کے ساتھ انہوں نے انکار کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ کیفیت بیان کی ہے جو نفاق کے بالکل الٹ ہے۔ نفاق یہ ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے ایمان لاتا ہے، دل میں نہیں مانتا۔ یہاں یہ تھا کہ فرعون اور آل فرعون اس کے درباری وغیرہ وہ دیکھ چکے نشانیوں کو، دل مان چکے، لیکن زبان سے انہوں نے انکار کیا کہ پھر ہماری یہ سرداری ختم ہو جائے گی، ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا، ہم بڑے سمجھے جاتے ہیں، ہماری بڑائی ختم ہو جائے گی۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کرتے ہوئے ان نشانیوں کا انکار کیا حالانکہ ان کے دلوں کو اس کا یقین تھا۔
فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع آ رہا ہے، قصص النبیین، یعنی انبیاء کے کچھ ذاتی حالات کا بھی ذکر ہے۔ اس مقام پر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی خاص بادشاہت اور ان کے اختیارات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور قوم سبا جو کہ ایک نافرمان قوم تھی اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بڑا علم عطا فرمایا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور انہوں نے کہا کہ تمام شکر اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں فضیلت دی اپنے بہت سے مومن بندوں پر۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے، ان کے صاحبزادے بھی اور ان کے بعد نبی بھی اور بادشاہ بھی بنائے گئے۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اور انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں سکھائی گئی ہے پرندوں کی بولی، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز میں سے عطا کیا گیا ہے، بہت کچھ اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ نمایاں فضل ہے۔ اب یہ سلیمان علیہ السلام پر اللہ نے جو فضل فرمائے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ پرندوں کی بولیاں اللہ نے ان کو سکھا دی۔ ہمارے کچھ عقل پرست لوگ ہیں، وہ طرح طرح سے توجیحات کرتے ہیں ان باتوں کی۔ بات یہ کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی، اور بہت بڑی بادشاہت اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنات اور انسان اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے، بس ان کی جماعت بندی کی جاتی تھی، ان کو ایک ڈسپلن میں رکھا جاتا تھا۔ یا اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں جو انعامات انہوں نے کیے سلیمان علیہ السلام پر، کہ اللہ تعالیٰ نے جنات میں سے بھی لشکر عطا فرمائے، انسانوں میں سے بھی لشکر عطا فرمائے، پرندوں میں سے بھی لشکر عطا فرمائے۔ یہ بادشاہت اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ لیکن نوٹ فرمائی کہ ہمارے اس دور کے کچھ عقل پرست لوگ ہیں جو طرح طرح کی توجیحات کرتے ہیں اللہ کی کتاب میں، مغرب سے معروف ہو کر اور عقل پرستی کے فریب میں مبتلا ہو کر طرح طرح کی من چاہی تعویلات کرتے ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ جنات اور پرندوں کو کوئی معاملہ نہیں تھا، انسانوں میں سے جو آگ بگولے ہو جاتے ہیں غصے میں آ کر وہ جن ہو جاتے، اور انسانوں میں سے جو ذرا تیز چلنے والے ہیں وہ پرندوں کی طرح تیز رفتار ہو گئے۔ معاذ اللہ، یہ بھونڈی توجیہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات بیان کی، فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر رکھے جاتے تھے، جمع کیے جاتے تھے جنات میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے۔ اگر ترتیب یہ ہوتی کہ لشکر جمع کیے جاتے تھے انسانوں میں سے اور پھر جنات اور پرندوں کا ذکر آتا تو گرامیٹیکلی پاسبل تھا، یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھئی انسانوں میں سے گروہ تھے، یعنی جنات یعنی پرندے، اور وہ انسانوں کی وضاحت کر رہے ہوتے۔ لیکن اللہ بھی اللہ ہے، اللہ نے جنات کو پہلے رکھا، پرندوں کو بعد میں رکھا، انسانوں کو درمیان میں رکھا اپنی کتاب کے اندر، تاکہ اس طرح کی کوئی توجیہ ممکن ہی نہ رہے۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کو اعلی کل شیء قدیر نہیں مانتے تو پھر اللہ کو ماننے کا تکلف کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہو تو بھائی اس کی قدرتوں کے ساتھ مانو۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں آئے، قالت نملۃ، تو ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ ایک دور رہا کہ لوگوں نے قرآن پر بڑا اعتراض کیا، بھئی یہ کیسا کلام ہے، اس میں چیونٹی کا ذکر بھی ہے، اس میں مکھی کا ذکر بھی ہے، اس میں مچھر کا ذکر بھی ہے، اس میں مکڑی کا ذکر بھی ہے، اس میں کوے کی بات بھی آ گئی، ایسی ایسی باتیں آ رہی، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہدایت کی کتاب کے طور پر عطا فرمایا، یہ مثالیں بھی ہدایت کے لیے بیان کی گئی، اور آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے کہ چیونٹی کو اللہ نے کتنی بڑی انجینئرنگ عطا کی ہے۔ یہی چیونٹیاں ہیں جن کے اندر پورا کمیونیکیشن کا پروسیس موجود ہے، یہی چیونٹیاں ہیں جن کے ہاں پورا ایک ڈسپلن موجود ہوتا ہے، ان کے ہاں اپنے کھانے کے ذرات کو علیحدہ اسٹاک کرنے کے لیے الگ مقامات ہوتے ہیں، ان مقامات پر باقاعدہ ان کی فورسز ہوتی ہیں، اگر کوئی ذرات خراب ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے، ہر قسم کی کیٹیگری کی چیزیں اور ذرات کو علیحدہ رکھا جاتا ہے۔
بیماروں کے علاج کے لیے علیحدہ مقام ہوا کرتا ہے، نئی چیونٹیوں کی پیدائش کے لیے علیحدہ مقام ہوا کرتا ہے۔ اتنا کچھ اللہ نے اس چیونٹی کو عطا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کیسی کیسی باتیں بیان کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قالت نملۃ، تو ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے، وہم لا یشعرون، جبکہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔ فتبسم ضاحکا من قولھا، تو وہ ہنستے ہوئے مسکرائے اس کی بات سے، وقال، اور انہوں نے دعا کی۔ اب یہ سن لیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، اللہ نے یہ صلاحیت ان کو عطا فرمائی تھی، تو اب اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے دعا گو ہو رہے ہیں۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، انہوں نے دعا کیا، میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، التی انعمت علی، جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر انعام فرمائی، وان اعمل صالحا ترضی، اور یہ کہ میں نیک کام کروں جسے تو پسند فرمائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ یعنی اتنا کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے، تکبر نہیں ہے، شکر کی درخواست کریں اللہ سے۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، اپنے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی۔ اسی طرح کی ایک دعا آئی ہے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15 میں، وہاں اپنے لیے بھی دعا ہے، والدین کے لیے بھی دعا ہے، اور اولاد کے لیے بھی دعا ہے۔ بہت خوبصورت دعا اللہ نے ہمیں سکھائی۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، اور انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کیا وہ غائب ہو جانے والوں میں سے ہے۔ معلوم ہوا کہ جو لشکر ان کے پاس تھے، پرندوں کے اور دیگر لشکر، ان کی باقاعدہ دیکھ بھال کی جاتی تھی، ان کی باقاعدہ اٹینڈنس لگتی ہوگی، تو نظر آیا کہ ہدہد دکھائی نہیں دے رہا۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یقیناً میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا وہ ضرور میرے پاس کوئی معقول وجہ لے کر آئے اپنی غیر حاضری کے لیے۔ نوٹ فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام فرما رہے میں اسے ذبح کر دوں گا۔ اب یہ ایک پرندہ تھا، پرندوں کے لشکر بھی تابع کیے گئے تھے سلیمان علیہ السلام کے۔ جو عقل پرست یہ کہتے ہیں کہ یہ پرندے انسانوں میں ہی سے تھے، تو کیا اللہ کے ایک نبی کسی انسان کو ذبح کرنے کی بات کہیں گے کبھی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ یہ کتاب اپنے الفاظ سے خود اپنے معنی کی حفاظت کرتی ہے، کوئی اس میں دخل اندازی کہیں سے بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اب اس ہدہد کو اپنی غیر حاضری کے لیے کوئی معقول عذر پیش کرنا ہوگا، کوئی ریزننگ دینی ہوگی۔ فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به، سو اس سے تھوڑی دیر کی، پھر کہا میں نے معلوم کیا ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کو علم دیا گیا تھا، لیکن کل علم نہیں دیا گیا تھا۔ اب یہ ہدہد ایک ایسی بات بیان کرے جو ہدہد کو تو معلوم ہے، سلیمان علیہ السلام کے علم میں نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کا معاملہ۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو، اپنے انبیاء کو بہت علم عطا فرمایا، لیکن جتنا چاہا اتنا ہی عطا فرمایا، وہ کل علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به، تو اس سے تھوڑی دیر کی، پھر کہا میں نے معلوم کیا ہے وہ کہ جو آپ کو معلوم نہیں۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں آپ کے پاس قوم سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی قوم گزری ہے روم اور ایران کی سلطنت سے پہلے، اور زراعت میں اللہ نے ان کو بہت خوشحالی دی تھی، اور تجارت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، بے شک میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے وہ ان پر بادشاہت کرتی ہے، وأوتیت من کل شیء، اور اسے ہر شے عطا کی گئی ہے، خوب دیا گیا ہے مال، ولہا عرش عظیم، اور اس کے لیے بڑا تخت بھی ہے، وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے انہیں آراستہ کر دکھائے ان کے اعمال، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو اس نے انہیں سیدھے راستے سے روک دیا، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، پس وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اب غور کیجئے کہ ہدہد کو بھی اتنا شعور ہے کہ شیطان نے لوگوں کو بہکا دیا ہے اور لوگ شرک کر رہے ہیں۔ انسان کے سامنے اللہ کی کتاب واضح طور پر موجود ہوتی ہے، وہ ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے کہ جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔
اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ہم دیکھ لیں گے کیا تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ مراد یہ کہ تم کہیں بہانے تو نہیں بنا رہے اپنی غیر حاضری کے لیے، ہم دیکھیں گے۔ اذهب بکتابی ھذا فالقه الیہم، میرا یہ خط لے کر جاؤ بس یہ ان کی طرف ڈال دو، ثم تول عنہم، پھر ان سے لوٹ آؤ، فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، وہ عورت کہنے لگی، بلقیس اس کا نام مشہور ہو گیا ہے بائبل کی روایات کے مطابق۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اس عورت نے کہا کہ اے سرداروں، بے شک میری طرف ایک بڑا ہی باوقعت، ایک بڑی عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ انہ من سلیمان، بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک وہ یوں ہے کہ اللہ کے نام سے جو بہت رحم فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالی علیہ وأتونی مسلمین، اور یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جاؤ۔ اب دیکھیے قرآن حکیم قصوں کی کتاب تو نہیں کہ بتایا جائے کہ ہدہد کتنی دیر چلتا رہا ہوگا، کس وقت وہ پہنچا ہوگا، بلقیس کے محل میں کتنے لوگ ہوں گے، یہاں کتنے سردار اس کے سامنے موجود ہوں گے۔ قرآن یہ باتیں بیان نہیں کرتا، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے۔ اتنا کچھ یہ ہمارے سامنے رہتا ہے کہ جس میں ہدایت کا سامان ہمارے لیے موجود ہے۔ اور مزید یہاں پر معلوم ہوا کہ یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 30، اس میں قرآن حکیم میں کسی صورت میں پوری کی پوری بسم اللہ آ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خط کا آغاز اسی طرح ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے نام سے ہمیں اپنے خطوط کا آغاز کرنا چاہیے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ ٹو دی پوائنٹ خط لکھا ہے سلیمان علیہ السلام نے، اور آج کل کی کمیونیکیشن اسکلز کی کلاسز میں بھی اب یہی بات بیان کی جاتی ہے کہ شارٹ ہونا چاہیے ہمارا میسیج۔ زندگی بڑی فاسٹ ہو گئی ہے، لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں کہ لمبے چوڑے خطوط پڑھیں۔ یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے ٹو دی پوائنٹ بات لکھی، انہ من سلیمان، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ان کا نام لکھا ہوگا، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک وہ یوں ہے اللہ کے نام سے جو بہت رحم فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالی علیہ وأتونی مسلمین، اور یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جاؤ۔ تو یہ واحد مقام ہے قرآن حکیم میں جہاں کسی صورت کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے۔ خواہ خطوط کا معاملہ ہو یا کوئی بھی کام ہو، اس کا آغاز ہمیں اللہ کے نام سے کرنا چاہیے۔ سورہ العلق جس کی پہلی وحی نازل ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرنے کے لیے کہا گیا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق فرمائی۔ تو ہر کام جو کہ جائز کام ہو یقیناً اس کا آغاز بسم اللہ سے ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ کام کہ جس کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ اور آدمی اگر عادت بنا لے کہ ہر کام شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی ہے مجھے، تو پھر وہ ناجائز کاموں سے بچ جائے انشاءاللہ تعالی۔ اسی کی عادت ہے کہ کام شروع کرنا ہے بسم اللہ پڑھ کے، تو ناجائز کام تو بسم اللہ پڑھ کے شروع نہیں ہو سکتا، تو یاد آ جائے گا تو وہ نافرمانی کے کام سے بھی بچ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔